اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر اور صلات کی تلقین فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ مثال دے رہے ہیں جس میں سب سے اعلیٰ درجے کا صبر درکار ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے تو ایسا کرنے کے لیے ہائیسٹ ڈگری کا صبر چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے، اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی اپنی جان پیاری تھی، لیکن جب جہاد کا حکم ہوا تو اپنا گھر، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر کا آرام سکون سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اتر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایسے ہی جو صحابیات اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے باپ اور بھائی اللہ کی راہ میں گوا دیتی تو ان کو صبر کیسے آتا؟ موت سے انسان اسی لیے خوف زدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی اور اس کی تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور تسلی دی کہ شہید کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہے، اس دنیا سے بہت بہتر جگہ پہ، ایک بہتر زندگی میں، بس تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات مدینہ کی ارلی آیات ہیں۔ ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن مسلمانوں کو ذہنی طور پر ریڈی کیا جا رہا ہے کہ اب جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے بھی مکہ میں کچھ صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کر چکے تھے، جیسے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر علیہم السلام کو ابو جہل نے ان کے اسلام کی وجہ سے بہت ہی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ پھر کچھ لوگ ہجرت کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ آیات تمام شہیدوں کے لیے ہیں۔ مسروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رہتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے 3 بار ایسا کیا، یعنی کہ جھانک کر دیکھا اور پوچھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اور ان سے سوال ہوتا رہے گا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 4885۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ اللہ کی راہ میں جان دینا ایک ایکسٹریم ٹیسٹ ہے۔ ہر کسی کو دنیا میں یہ امتحان نہیں دیا جائے گا، لیکن امتحان اور آزمائش کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دنیا بنائی ہی اس لیے گئی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں انسان کو آزمایا جا سکے کہ کون واقعی اللہ کی جنت کے قابل ہے اور کون نہیں۔ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم تمہیں کسی نہ کسی شے سے لازماً آزمائیں گے۔ یہ لفظ بلا سے آیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ بلا ایک مشکل آزمائش کو کہتے ہیں۔ بلا الصوب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو کثرت استعمال سے پرانا اور بوسیدہ ہو جائے۔
بلاہ السفر یعنی مشکل سفر نے اسے لاغر کر دیا۔ بلا کا مطلب یعنی ایسا امتحان اور آزمائش جو جسم کو لاغر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ اس دنیا میں مختلف طرح کے ٹیسٹ بھیجے جائیں گے۔ من خوف، کبھی خوف سے، صحابہ کرام کو سخت خوف سے، جنگوں سے، بدر، احد، خندق سے آزمایا گیا، اور آج بھی دنیا میں کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو خوف کی حالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ سیریا، فلسطین، روہنگا، چائنا، ہر جگہ مسلمانوں کی خوف کی آزمائش ہے، جنگ کا خوف۔ پھر کچھ ایسے خوف ہیں جن سے ہر کوئی آزمایا جاتا ہے، موت کا خوف، بیماری کا خوف، مستقبل کا خوف، غربت، فیلئر، نقصان کا خوف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجوع، اور بھوک سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کئی دن فاقوں سے رہتے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے، اور آج بھی لوگوں کو بھوک اور فاقوں سے آزمایا جاتا ہے۔ دنیا میں کس قدر غربت ہے، بعض لوگ دن میں ایک وقت کا کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہی ان کی آزمائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان سے۔ نقص سے ہی نقصان کا لفظ نکلا ہے، یعنی کمی۔ کبھی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، راتوں رات کروڑ پتی لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں، پیسہ گھر میں رکھا لیکن چوری ہو گیا، جیولری گم ہو گئی، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ والانفس، کبھی جان کا نقصان اور جان میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، کمزوری، بڑھاپا، یہ سب جان کا نقصان ہے۔ والثمرات، اور ثمرات کا نقصان یعنی پھلوں کا نقصان۔ جب غزوہ تبوک کا حکم ہوا، اس وقت پورے سال کی محنت کے بعد فصل تیار ہو چکی تھی، بس کاٹنا باقی تھا۔ کھجوریں پک چکی تھیں، بس اتارنا باقی تھا، لیکن جنگ کا حکم آ گیا اور مسلمانوں کو کاٹنے کا ٹائم نہیں ملا، اور ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہ ہے نقص من الثمرات۔ پھر نقص من الثمرات کا ایک اور مطلب جو علماء کرام بتاتے ہیں وہ ہے نتائج میں کمی۔ محنت کی مگر پھل نہیں ملا، کسان نے پورے سال محنت کی، طوفان آیا، سیلاب آیا اور ساری فصل برباد ہو گئی۔ یا پھر اسٹوڈنٹس نے ساری سال محنت کی، امتحان میں فیل ہو گیا، امید کے مطابق رزلٹ نہیں ملا، ساری زندگی لگا کر بزنس کھڑا کیا اور اینڈ میں بزنس ڈوب گیا۔ یہ سب نقص من الثمرات ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ تو پھر کیوں آتے ہیں یہ آزمائشیں انسان پہ؟ کیوں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مشکل میں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں اس بات کا جواب بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تو ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تھا، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل اور آسانی سے، خیر اور شر سے، اچھے اور برے حالات سے اس لیے آزماتا ہے تاکہ انسان کے ایمان کے دعوے کی حقیقت پتہ چل سکے۔ اب نئی مسلمان امت جو ایمان کا دعویٰ کر رہی تھی، اس کی آزمائش کا وقت تھا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ پچھلی امتوں کی طرح صرف ایمان کا دعویٰ ہی کر رہے ہیں یا ان کے دعووں میں کوئی سچائی بھی ہے۔ یہی وہ ٹیسٹ، وہ امتحان تھے کہ یہ کچھ لوگوں نے فیل کیے تو وہ منافقین کہلائے، اور جنہوں نے پاس کیے وہ مومنین۔ جب بھی کوئی ایمان کا دعویٰ کرے گا تو ٹیسٹ آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں تک کے ایمان کو بڑا سخت آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے آزمائش اور خاص طور پہ سخت آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے، کبھی آزمائش کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس سورہ بقرہ کے اینڈ پہ خوبصورت دعا سکھاتے ہیں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ جو بھی آزمائش اللہ کی طرف سے آئے اس میں جو صبر کر گیا، جمع رہا، ڈٹا رہا، زبان سے کفر کے کلمات نہیں نکلے، شرک بدعات سے بچا رہا، جس نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ روک کے رکھا، جس نے تمام مشکلوں کے باوجود
اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھا، وہی سچا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو مبارکباد دے دو، خوشخبری دے دو ایسے صبر کرنے والوں کو۔ کتنی عجیب اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پہ سخت آزمائش آئی ہو، خوف ہو، بھوک ہو، بیماری ہو، مال و دولت کا بڑا نقصان ہو جائے، اور آپ اس کے پاس جا کر اسے مبارکباد دیں، خوشخبری دیں؟ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک جملے سے ہمارا پرسپیکٹو، ہماری سوچ بدلنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بعض نیک لوگ ایسے ہیں کہ وہ آزمائش سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جیسا تم میں سے کوئی مال و دولت ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ سلف میں سے ایک خاتون تھیں، ایک دن وہ گر گئیں اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا اور خون نکلنے لگا، تو وہ ہنسنے لگیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو چوٹ لگی ہے، آپ ہنس رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس اجر پہ خوش ہوں جو مجھے اس چوٹ کی تکلیف کے بدلے میں ملنے والا ہے۔ یہ بات میں نے پریکٹیکلی تب سیکھی جب میں حج پہ گئی۔ وہاں پہ میرا پیر ٹویسٹ ہو گیا اور 2-3 دن میں ویسے ہی پھرتی رہی۔ پھر جب مدینہ گئے تو 8 گھنٹے کا بس کا سفر تھا، اس میں میرا پیر بہت سوج گیا۔ مدینہ پہنچ کر جب ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ فریکچر ہے۔ انہوں نے بڑا سا پلاسٹر لگا دیا، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اب میں کیسے روزہ رسول پر جاؤں گی، کیسے نمازیں پڑھوں گی۔ خیر، میں تمام نمازیں مسجد نبوی کے صحن میں ہی پڑھتی رہی، کیونکہ اندر جانے کے لیے گیٹ بہت دور تھا۔ ایک دن میں نماز پڑھ کر بیٹھی اور میں خود اپنے لیے ہی بہت افسوس کر رہی تھی، اداس تھی، سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے کلینر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے میں کچھ چائنیز لگ رہا تھا، اس کی پتلی سی لمبی سی داڑھی بھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور انگلش میں پوچھا کہ یہ چوٹ حج پہ لگی ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو ایک دم اس شخص کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے مجھے مبارکباد دی۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کنگریچولیشن سسٹر، یو آر سو لکی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، الحمدللہ۔ پھر اس نے 2-3 دفعہ الحمدللہ کہا، تب مجھے پہلی بار سمجھ آیا بشر الصابرین کا مطلب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت سے سمجھایا کہ جو تکلیف، جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، اس کے درد کو بھول کر اجر کی مٹھاس پہ نظر رکھو، اور تبھی انسان مبارکباد کا مستحق بنتا ہے۔ اسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں کی نشانی بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔